الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللہ رضا کا فضل و احسان ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں ایک فکر کے لیے جمع ہیں اور یہ فکر بلا شبہ دینی فکر ہے علماء اور مدارس۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، حالانکہ جسامت کے اعتبار سے اور جثے کے اعتبار سے ہاتھی کو ہونا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہاتھی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا ہاتھی کے کان بہت بڑے ہیں، اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کیا بلا ہے، اس کا کیا جسم ہے اور کیا اس کی پرسنالٹی۔ اس وقت دنیا بھر میں جو بڑی سازشیں ہو رہی ہیں وہ مدارس اور علماء کے خلاف ہیں۔ وہ کسی بھی صورت راستہ روکنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا جو بہت آسانی سے دنیا کو امن، سکون، عافیت دے سکتے ہیں۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ سی ایس پی آفیسرز اور سول بیوروکریسی کے سوا کسی ملک کے انتظامی امور کو نہیں چلایا جا سکتا۔ ملک ہے اس میں صوبے ہیں، ضلع ہیں، اور نچلے یونٹ تک آپ نے اتر کر آنا ہے۔ کہیں پر بھی ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ آٹا نہیں کھایا، چینی نہیں کھائی، گیس کے سلنڈر دستیاب ہوتا۔ اگر ایک وقت میں آگے کے چیزیں کہیں بھی پیدا ہوتا ہے تو اسے حکومت کی ناکامی تصور کیا جاتا ہے، بلا شبہ یہ حکومت کی ناکامی۔ لیکن افغانستان میں نہ تو سول بیوروکریسی ہے اس وقت، اور نہ وہاں سی ایس پی آفیسرز ہیں، نہ سی ایس ایس کی ہیں۔ وہ ملک چند برسوں میں بہت کامیابی سے معاشی طور پر آگے بڑھا ہے اور اس وقت وہ ایشیا کا انڈیکس میں سستا ترین ملک قرار پا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ابھی کل ایک انٹرویو میں ہمارے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے انٹرویو کرتے ہوئے اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ یہاں کس گاڑی میں ہیں؟ تو اس نے کہا وہی جو پروٹوکول کی گاڑی ہے۔ اس نے کہا کون سی گاڑی؟ اس نے کہا جو پروٹوکول کی گاڑی ہے۔ اس نے کہا فارچونر؟ اس نے کہا نہیں، لینڈ کروزر ہے۔ اس نے کہا آپ کے ساتھ گن مین کیا تھا؟ اس نے کہا آج۔ تو اگلی بات چیت کیا ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ڈی آئی جی آپریشنز وہ بھی یہاں لینڈ کروزر میں ہے، اس کے ساتھ 8 اپنے گن مین ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک آدھ 2 ڈالے آگے پیچھے مزید چلتے ہیں۔ اسی گفتگو میں ان کا بھی ذکر ہے۔ علماء وہ نظام عملی طور پر دے سکتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے اور لوگ اسے پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں کہ کیا خوبصورت نظام تھا خلافت راشدہ تعلیم۔ لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مدارس ہیں جو اسلام کے قلعے میں حفاظت ہوتی ہے، تو اسلام الف با سے شروع کر کے کتابوں تک انہی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ عملی طور پر انسان کو اس کے مطابق ڈھالا جائے، تو وہاں سے علماء تیار ہو کر اترتے ہیں۔ اگرچہ اب عملی طور پر تربیتی عمل کی جانب توجہ کم ہے تو اس سے کمزوری نظر آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ سازشیں علماء اور مدارس کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ عامیت ہے علماء کی، اور دنیا بھر میں جتنا پروپیگنڈا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا جو اسلام کو گالی دینا چاہتا ہے وہ اسلام کو گالی نہیں دے سکتا، وہ مولوی کو گالی دے اسلام کو نہیں دے سکتا، تو وہ علماء کو دیتا۔ تو مختصر الفاظ میں علماء اسلام کا وجود خارجی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ تو آپ اسے کسی کتاب میں تو نہیں لکھا ہے۔ علماء اسلام کا وجود خارجی ہے۔
اب اللہ رب العزت نے اس قدر اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، یہ ہے نا کہ ایک عالم کا سونا عابد پر بھاری ہے، اور یہ بھی ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم۔ یہ ایک حدیث ہے، سباسر عام ہے، اس کے ترجمہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اگلی روایت جب میں نے دیکھی تو میں نے اسے 2-3 دفعہ پڑھا، اور ابھی یہ گوگل کا دور نہیں آیا تھا تو آسانی سے سرچ ہو جاتی ہے پورے حدیث۔ تو میں نے کسی کو فون کیا اساتذہ میں سے، تو اس کا یہ ایسے ہی ہے، انہوں نے کہا بالکل ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تم پر بھی کہتے تھے تو کافی تھا، نبی اور پھر امام الانبیاء، آپ نے فرمایا اعلیٰ ادناکم، تمہارا جو سب سے ادنا ہے اس پر جیسے میری فضیلت ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے ایک چیز ہمیں عطا فرمائی ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور غالباً امام محمد کا من لم یعرف عرف زمانہ فہو لیس عالم، جو اپنے زمانے کے عرف کو نہیں جانتا وہ عالم نہیں۔ مفتی قدوہ صاحب دعوت برکاتہ میں استاد جی کے کمرے میں رہتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، تو وہ ایسے مست قلندر آدمی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے ناشتہ کیا ہے، تو آپ نے جا کے جب ناشتہ دیتے آپ کہتے ہو استاد جی ناشتہ نہیں کیا؟ نہیں استاد جی چلیے۔ تو وہ صبح کے وقت میں شہد پانی میں سے شہد گھول کر بغیر چینی کے تو وہ لے جاؤں دارالفتہ میں، اچھا خاصا ٹائم ہو چکا تھا، وہ دیا تو غالباً دارالفتہ کا وقفہ تھا، تو ایسے کام میں لگے میں مجھے دیکھا یار یہ دیکھو یہ دیکھو، وہ دیکھا تو کہتے کہ بتاؤ مجھے جنہ کی زبان کون سمجھے گا؟ وہ جواب لکھا، سوال تھا مرد کا سطر کیا ہے، تو جواب میں لکھا تھا تحت السرہ سے رکبتین تک فخذین اور اس کے محاذات شامل۔ اب جس آدمی نے استفتاء دیا وہ اتنا بنیادی سوال کر رہا ہے کہ سطر کیا ہے مرد کا، اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ سرہ تحت السرہ اور پھر رکبتین اور پھر فخذین اور پھر اس کے محاذات، اور اس سے واقف ہے، اور اگر واقف ہیں تو اس میں تھوڑی سی کمی ہے۔ جامعہ اسلامیہ داخلہ کا مشہور واقعہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا نذیر صاحب کسی پروفیسر کو ڈائریکٹ بیان ہوتا اور ان کا تعارف مولانا شیخ الحدیث صاحب کے جو بیان بہت کم لوگ بڑے اعلیٰ ہیں، علمی طور پر بہت مضبوط اور انتظامی طور پر تو کیا ہی بات تھی۔ جامعہ اسلامیہ داخلہ جو اس وقت غالباً پنجاب کا اس طرح چوتھا پانچواں بڑا ادارہ ہے، ان کو بھی مشہور ہوا تھا کرائے پر، اور چند سالوں کا کہاں سے کہاں پہنچا، اور جامعہ اسلامیہ داخلہ کا نظام ہلا جاتا تھا حضرت شیخ الحدیث کی زندگی میں، صفائی میں، کھانے میں، ہر چیز میں۔ تو وہ بیان کرانے کے لیے لایا، اس کا تعارف کرا، اس کی تعریف کی، تو وہ پروفیسر صاحب ممبر پر آئے اور بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے ہاں مساندہ اور مساندے گئے ہوتا ہے۔ تو اولا یہ ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم سے کہا کہ شیخ صاحب کا کہنے بڑا پروفیسر ہے، یہی نہیں پتا ہے آپ مسند دے رہے ہوگا، مساندے گئے۔ وہ اتنا بڑا پروفیسر اس اولا کے طالب علم کی نظروں سے گر گیا، اس لیے کہ اسے مسند الیہ کا صحیح تلفظ معلوم نہیں تھا۔ جب آپ ہمیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انگلش کا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں ہمارے یہاں زبان سے ہے، لیکن ہم اس کا تلفظ غلط کرتے ہیں۔ تو ایک لڑکا جس نے بہت محنت سے انگریزی پڑھی ہے، جس کے ہاں انگریزی ایک اعلیٰ زبان ہے، اس کا نصاب اس میں اساتذہ اس کے بولنے پر فخر محسوس، وہ اسی کلچر اور ثقافت میں اسکول میں پڑھوان چل رہا ہے، شام کو گھر میں جب بھی موبائل انٹرنیٹ دیگر ڈیوائسز ہیں
جب آپ اور میں دوست اور کوشل کہتے ہیں، ہنسنا کہتے ہیں، اور جب آپ اور میں اسپیڈ کو اسپیڈ کہتے ہیں، سٹیج کہتے ہیں، سٹیکر کہتے ہیں، سٹال کہتے ہیں، تو اس کی نظر میں ہم علمی سطح پر بہت ہلکے ہو جاتے ہیں کہ کسی کو اتنا بنیادی لفظ سمجھاتا ہے تو کیا آیت ہے اور کیا ہمیں بتائے گا، وہ اگر غلطی سے کسی بیان میں آ بھی گیا ہوتا ہے تو آگے آتا ہے کہ بارے میں خود کو کر جاتا ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، بہتر بنا سکتا ہے۔ کل جو پرندہ گھونسلہ بنا رہا تھا، اس نے اب 10 منزلہ مکان نہیں بنایا، وہ آج بھی گھونسلہ بنا ہے۔ بطخ کے بچے آج بھی وہیں رہ ہیں، شیر آج بھی وہیں جنگل میں۔ اگر ہمیں سینکڑوں ہزاروں سال ہوئے ہیں تو ان کو بھی سینکڑوں ہزاروں سال ہوئے ہیں، لیکن ایک علم ہے جو فیڈ ہے، میموری میں ہے، وہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ تو کچھ مجھ سے کوئی تلاش رہا ہے، کوئی ایک دن کا لا کر بڑا خوبصورت کہیں اپنی چالہ بن رہی ہے، لیکن وہ اتنا ہی ڈیٹا ہے، وہ اسے آگے منتقل کرتی ہے یا قدرت کی طرف سے بائی برتھ آتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہی ہے۔ یہ انسان ہے جو ساری عمر حاصل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر وہ اگلی نسل کو دیتا ہے۔ اگلی نسل زیرو سے شروع نہیں کرتی، وہ وہیں سے شروع کرتی ہے، پھر اس میں مزید اختراعات، ایجادات اضافے ہوتے ہیں اور وہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ انسان اور جانور کا فرق ہے، دونوں حیوان ہیں، بلکہ دونوں حیوانات ہیں۔ حیوان ہے، حیوان ناطق ہے، فرق گروم کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ کل پتھر کا دور کہا جاتا ہے، اور آج جو میں اور آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کچھ کم عمر ہوں گے، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ 1975 سے 2025 تک یہ جو 50 سال ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1975 تک اور 1975 سے 2025 تک الگ ہو گئے۔ حضرت آدم سے لے کر 1975 تک دنیا میں کبھی بھی اتنی تیز رفتار تبدیلیاں نہیں ہوئی جتنی 1975 سے 2025 تک۔ اتنی تیز رفتار تبدیلیاں کائنات کے وجود سے آج تک نہیں ہوئی۔ میں نے تعلیم میں سفر کیا، میں نے خدشہ کے دونوں طرف چارہ رکھ کر کھیت سے گاؤں تک پہنچایا، میں نے بیل والا گڈھا 2 رسیوں کے ساتھ لکڑی کے گڈھے میں جوتا ہے، میں نے بغیر بجلی کے وقت دیکھا ہے، میں نے مسجد میں مفت گیس پہ جو کینڈل چڑھاتے ہیں اس کو آگ لگاتے ہیں کہ وہ خشک میں نے کیا ہے۔ ہمارے سائڈ ایریا میں ابھی بھی گھروں کی ریڑھیوں پر وہ پرانا والا کو دکھاتا ہے۔ میں نے فیکس آتے ہوئے دیکھا، میں نے پہلا لینڈ لائن لگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے بجلی کا پہلا کنیکشن دیکھا، میں نے پہلا بلب چلتے ہوئے دیکھا، کسی ایریا میں بجلی آئی اور اس گھر میں پہلا بلب دیکھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے ایک پیجر آیا وہ میں نے دیکھا، میرے والد صاحب کے پاس ہوتا تھا، موبائل فون آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ آج آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے کہ ایک اور عمر ہوتا ہے تو دنیا سے کفر ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ ہمارے دو ڈاکٹر میں تو مسجد ہے جماعت اسلامی ہے، اس کے ساتھ ہمارا مشہور علاج بیٹھے والا 6 فٹ تک جس کے پاس میری ٹیکسی ہوتی تھی، 7 mm کی 17 گولیاں لگی تھی۔ تاہم مسجد کے سامنے والے گراؤنڈ میں کراٹے سینٹر بچ گئے۔ حضرت عمر کو ایک خنجر لگایا، طبیب نے لا کر دودھ پلایا اور نکل گیا زخم کے راستے، تو کہا یہ نہیں بچ گئے گا۔ اگر حضرت عمر آج ہوتے، ہم اسباب کی بات کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، اٹھاتے سے اسٹیچنگ ہونی تھی، زخم تھا اس سے دودھ نکلا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی اس وقت نہیں ہوتی، آج موجود ہے۔ ابھی
ہم آئے ہیں اندر موٹر سائیکل کرتے ہیں، میرے پاس جو اپنی گاڑی تھی وہ نہیں ہے، اور جو مدرسے کی گاڑی ہے وہ اسٹیشن کے لیے، اس میں سامان نے کہا یار مجھے چھوڑ دو پہلے پھر چلے جاؤ، انہوں نے کہا دیکھیے ہم تو جاتے ہوئے راستے سے یہ سامان لے جانا ہے، میں اپنے لازم صاحب کے اسکوٹر مانگ کے آتا لا الہ الا اللہ۔ کسی چیز کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں، تو اگر آپ ایک مزدور سے مزدوری کراتے ہیں، اس سے مزدوری نہیں کرتے تو کہتے ہیں بڑے زیادہ کی اس سے کام کرایا پیسے نہیں دیے، حضور نے فرمایا میں اس پہ کیس کروں گا جو مزدور کی طرف سے۔ ایک مزدور آپ کے پاس ہے، آپ اس سے سارا دن مزدوری لیتے ہیں، 24 گھنٹے مزدوری لیتے ہیں، وہ آپ کا جسم ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ کوئی ایکسرسائز دیتے ہیں، اس کو کوئی آپ تنہائی کا ٹائم فرحت کا دیتے ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں بہت بڑی بڑی ریسرچ کے بعد، اس نے کہا بڑے آدمی کی 3 بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تنہا ہوتے ہی بور ہونے لگتا ہو، کسی بندے کو ڈھونڈتا ہو، پتہ چلا سو جاتا ہو، بعض اوقات کوئی بات ذہن میں آتی ہے لیکن کوئی اس لیے بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں ان کی ذات کی بات آئی ہے۔ اور دوسری نشانی انہوں نے یہ لکھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ریسرچ ہزاروں افراد بڑے لوگوں پر ریسرچ کی بات، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں نے کیا کہا، گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسری نشانی یہ کہ وہ بہت کم مادی چیزوں میں بڑے مزے سے رہ لیتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ترقی کر سکتا ہے، غرور کر سکتا ہے، جسم ہمارے سب سے زیادہ علماء کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح فجر کے بعد جامعہ اسلامیہ انوار گلبرگ تھانہ ایس پی آفس کے سامنے والا جو بڑا پارک ہے، اکثر حضرت مولانا تو اکثر صبح چہل قدمی کے لیے صبح نہ آ پانے تو عصر کے وقت چہل قدمی کرتے۔ حضرت شیخ الاسلام مرتضی عثمانی صاحب کے آپ جہاں دیکھا اور دنیا میں آپ دیکھیں تو اس میں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ صبح میں اپنا معمول پورا نہ کر سکا تو دریا کنارے تیز تیز آدھا گھنٹہ واک کی، ورنہ لکھا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت دن میں ایک وقت آدھا پونا گھنٹہ تیز قدموں سے کچھ ایک ہے جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک گئے ہیں تو کیا عمر تھی شیخ صاحب؟ تبوک جب گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر مبارک کیا تھی؟ بالکل آخری ہے نا، تبوک تو بالکل آخر ہے، 62 سال 62 سال۔ آج آپ میں سے کون ہے جس سے یہ کہا جائے کہ مدینہ منورہ سے اونٹ پر اسے بٹھاتے ہیں اور اسے تبوک اور آگے شامی سرحد تک جانا ہے اور واپس آنا ہے؟ ہم میں سے کوئی مائی دلال آج 1400 سال بعد راستوں کی اتنی ترقی اور اتنی سہولیات کے بعد جا سکتا ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے تبوک اور واپس آ سکتا ہے؟ ہڈیاں چٹک جائیں گی اس کی 62 سال کی عمر میں آپ پوری زندگی پیٹ ایک مرتبہ بھی سینے سے آگے نہیں گیا۔ اور یہ حدیث ہے آپ کے جسم کا آپ پر حق، تو سب سے پہلے جسم، اور جسم میں ایک چیز ہے اسے دماغ کہتے ہیں، اسے زنگ لگ جاتا ہے کہ چالے ہوتا ہے، اگر اسے کام میں نہ لایا جائے خرگوش ہوتا ہے اسے آپ جہاں پال دیں وہیں کھود دیتا ہے۔ خالی ذہن شیطان کا گھر ہے۔ ہمارے دور پر ایک رشتے دار ہیں، وہ لاہور میں ٹیوشنز پڑھاتے ہیں گھروں میں، تو وہ گلبرگ لاہور میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوتا غریب، اجازت ہی نہیں۔ ڈیفینس والے تو غریب نظر آئیں گے آپ کو گلبرگ لاہور کے سامنے،
डिफेंस में घर होते हैं ज्यादा 10 कनाल में, वहां 4 एकड़ के घर हैं लाहौर गुलबर्ग सबसे महंगे करीब ब्यूटी सैलून। मैं इत्तेफाक से गुलबर्ग लाहौर में पढ़ाता था ARC Advanced Resources Center for Education, that was a preparatory school for 80 साल, और 80 साल में भी किसी